بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی یہ 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنا حق بیان کیا اور اس کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے۔ اپنا تو صرف ایک حق بیان کیا اور اس کے بعد والدین کے کئی ایک حق بیان فرمائے۔ والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ مثلا یہاں اللہ نے اپنے بارے میں تو یہ حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، معبود صرف میں ہوں، عبادت صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ تو اپنی عبادت کے حق کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ اور سورہ لقمان میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن کر رہو۔ انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ کر بیان کیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں باپ کا حق کسی انسان پر سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف انداز میں اس پر امت کو تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار ماں باپ کے بارے میں کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، ان کی بے ادبی نہ ہونے پائے، ان کی توہین نہ ہونے پائے،
بلکہ بعض اوقات تو صحابہ کرام کو جہاد میں جانے سے منع کیا، ہجرت کرنے سے منع کیا۔ جب وہ آئے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دونوں حیات ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تیرا جہاد یہ ہے کہ تو ان کی خدمت کر، انہی کے بارے میں جہاد کر، تیرا جہاد یہ ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے اس طرح گھر سے آیا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا واپس جا، جس طرح تو نے ان کو رلایا ہے جا کر ان کو ہنسا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور ماں باپ کو ناراض کر کے ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں جاؤ گے۔ کبھی فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کثرت سے حدیثیں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، اور نافرمانی پر کیا سزا ملتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خاص انداز میں ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، یعنی اس نے اس طرح ان کی خدمت نہیں کی کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا، تو اس کی بربادی میں اور اس کی رسوائی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، اور تیسرے پر رکھا فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آج ہم نے ایک ایسی بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ تو ارشاد فرمایا ہاں، میرے پاس اس وقت جبریل امین آئے تھے، اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے
اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا، دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آمین کہنے کی درخواست جبریل امین نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ خود بددعا دی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اس دعا پر آمین، بددعا پر آمین کہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، افضل الملائکہ جبریل امین بددعا کر رہے ہیں، اور افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں بھی کون سی جگہ ہے؟ ممبر ہے۔ اور یہ جانتے ہیں ممبر سے لے کر آپ کے حجرے تک کا جو حصہ ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ افضل الملائکہ بددعا کر رہے ہیں، افضل الرسل آمین کہہ رہے ہیں، اور افضل المواضع ہے، جگہوں میں جو سب سے افضل جگہ ہے مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کا بھی جو افضل ترین حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر رسول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بددعا کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی یہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ماں باپ جو مشقت اور جو تکلیف اولاد کے لیے برداشت کرتے ہیں، وہ کوئی اور دوسرے کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ اپنا آرام، اپنا سکون اولاد کے آرام اور سکون کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد کی راحت رسانی کے لیے خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ وقت آ جائے تو خود بھوکے رہتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں۔ خود تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن سردی گرمی سے بچانے کے لیے اولاد کو گرمی کے حساب سے لباس اور سردی کے اعتبار سے لباس مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ننگے پیر رہتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی اولاد ننگے پیر رہے۔ اس طرح ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ حق تو بنتا ہی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، مطاف میں موجود ہیں، اور ایک اور شخص ہے جو طواف کر رہا ہے، اور اس کی پیٹھ پر اس کی معذور ماں ہے۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اپنی معذور ماں کو، جو چلنے پھرنے سے مجبور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ اپنی پیٹھ پر لے کر خود طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے صحابی رسول، مجھے بتائیے کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور یہ میری معذور والدہ ہیں، میں یمن سے پیدل اپنی پیٹھ پر ان کو لاد کر
یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے ان کو حج کرایا، طواف کرایا، عمرہ کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، اس سے تیری ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد ذہ ہوا، جو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کے موقع پر تیری ماں نے جو آہیں بھری ہیں، جو آہ آہ کہا ہے، ان میں سے ایک مرتبہ جو آہ کہا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج جہاں بہت ساری چیزیں ہم بھول گئے، رشتوں کا احترام اٹھ گیا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام اٹھ گیا، اور اس میں اتنی نچلی سطح تک ہم گر گئے کہ ماں باپ جن کی نافرمانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں اللہ نے اولاد کی طرف سے معمولی تکلیف بھی پہنچے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، ہم اس معاملے میں اتنے گزر گئے، اتنے گر گئے، اتنے نیچے ہو گئے کہ خدمت چھوڑ دینا تو معمولی بات ہے، ادب اور احترام تو نہ کہیے، بے ادبی، نافرمانی، یہاں تک کہ ہم میں ایسے بھی بدقسمت ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ٹھیک وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر جب یہ 15 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرنا۔ اور کیسے کیسے عذاب آئیں گے؟ زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب، آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب، سرخ آندھیاں چلنے کا عذاب، اور ایک بعد دیگرے یہ عذاب اس طرح آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کے دھاگے میں دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ دانے مسلسل ایک بعد گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ آزمائشیں مسلسل آئیں گی، ایک آزمائش ختم نہیں ہوگی کہ دوسری آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان 15 باتوں میں سے 4 باتیں ماں باپ سے متعلق ارشاد فرمائیں۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، آدمی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ بیوی کے کہنے پر وہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، بیوی کے بہکانے میں آ کر وہ ماں کے ساتھ گستاخی کرے گا۔ ماں اور بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے گا تو وہ بیوی کی سائٹ میں کھڑا ہوگا، ماں کی سائٹ میں کھڑا نہیں ہوگا۔ اطاع الرجل وعق امہ، آدمی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ دوسری بات فرمائی، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ،
دوستوں پر تو خوب لٹائے گا، ان کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرے گا، خوب نوازے گا دوستوں کو، اور باپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، باپ کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے گا، دوستوں کے ساتھ خوب سخی اور داتا بنے گا، اور باپ کا معاملہ آئے گا تو بخیل بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلاؤ۔ ابھی اس کا باپ نہیں آیا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے آپ یہ کہیے کہ اس نے وہ کلمات جو اپنے دل میں کہے ہیں وہ کیا ہیں، جس کو خود اس کے کانوں نے نہیں سنا ہے، جو بات اس نے اپنے دل میں کہی ہے خود اس نے نہیں سنا ہے، دوسروں کے سننے کی بات تو چھوڑیے، اسے پوچھئے گا کہ وہ بات کیا ہے۔ اس کا باپ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے کہ تو اس کا مال لے لیتا ہے، تو باپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے سے ہی پوچھئے کہ میں اس کا مال اپنے اوپر، اس کی پھوپھی کے اوپر اور اس کی خالہ کے اوپر ہی خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اپنے لیے لیتا ہوں، اس کی پھوپھی کے لیے لیتا ہوں، اس کی خالہ کے لیے لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، وہ کلمات جو تم نے اپنے دل میں کہے ہیں، جس کو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے، وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ذرا سناؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بار بار ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان آپ کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں یقیناً وہ میں نے دل میں کہی ہیں، زبان سے اس کو نہیں کہا کہ میرا کان سنتا، دوسروں کے سننے کی بات تو جانے دیجئے، پھر بھی اللہ نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ پھر اس وقت اس نے چند اشعار پڑھے، کہا جب یہ واقعہ پیش آیا اے اللہ کے رسول، تو یہ اشعار میں نے دل ہی دل میں کہے ہیں۔ اور پھر ان اشعار کو ہمارے مفسرین نے بھی، مورخین نے بھی، اور تاریخ و ادب کی کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ خاص طور سے ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے دیوان حماسہ، اس میں وہ اشعار موجود ہیں، عربی زبان کے شعر ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تو بچہ تھا میں نے تیری پرورش کی، میرے ہی مال سے تو پروان چڑھا، اور ہمیشہ میں نے تکلیف برداشت کی لیکن تجھے تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ جب تو کبھی بیمار ہوا تو تیری بیماری کے لیے راتوں رات میں جاگتا رہا اور میری آنکھیں آنسو بہاتی رہی۔ میری یہ تمنا ہوتی تھی کہ کاش تجھے صحت مل جائے اور تیری جگہ مجھے موت آ جائے، لیکن آج جب تو جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا اور مجھے تیری ضرورت ہے تو مجھے بھول گیا۔ ٹھیک ہے،
اگر تو سب کچھ بھول گیا تھا، میرا باپ ہونا تجھے یاد نہیں رہا، میری یہ قربانیاں تجھے یاد نہیں رہی، تو کم از کم اتنا تو یاد رکھتا کہ ایک اچھا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرتا ہے، ایک پڑوسی سمجھ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور اچھا برتاؤ کرتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا گریبان پکڑا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو ہے ہی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ہمارے علماء اور فقہاء نے اس جملے سے بہت سے مسائل مستنبط کیے ہیں، اور اس سے ملکیت کا شبہ ظاہر ہوتا ہے بیٹے کے مال پر باپ کی ملکیت کا، اور اس شبہے کی بنیاد پر بہت سے فقہی مسائل متفرع کیے ہیں۔ اس وقت ان مسائل کے تذکرے کا موقع نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ باپ کی اور ماں کی یہ اہمیت ہے اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ الترغیب والترہیب جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ، ایک صحابی جن کا نام علقمہ ہے ذکر کیا گیا ہے، ان کا آخری وقت ہے، ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، عرض کیا گیا باپ تو نہیں لیکن والدہ زندہ ہیں اور وہ ناراض ہیں بیٹے سے۔ ارشاد فرمایا ان کی ماں سے جا کر کہو اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہیں تو آ جائیں، ورنہ میں ان کے پاس آتا ہوں۔ جب ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کو اپنا شرف سمجھتی ہوں، میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے، میری کچھ نہیں سنتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بلال ادھر آؤ، اٹھو اور اپنے چند ساتھیوں کو لو اور جاؤ لکڑی لاؤ اور اسے جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور ہم علقمہ کو اسی آگ میں ڈال کر جلا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ میرے لخت جگر کو آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ دیکھو ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا کہ نہیں ہوا۔ لوگ پہنچے تو پتہ چلا کہ کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنی جان پیدا کرنے والے کے سپرد کی۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتا ہے ماں باپ کا حق اور ان کا مقام اور مرتبہ۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی ان 3 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔
وبالوالدین احسانا، اور حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو یاد رکھو ان کو اف نہ کہنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اف کا ترجمہ کرتے ہیں ان کو ہوں نہ کہنا، ان کو ہوں نہ کہنا، یعنی ہاں کے بجائے ہوں نہ کہنا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو ایک مشہور مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں اف سے کم درجہ تکلیف پہنچنے کا اگر کوئی اور کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دیتے۔ تو اف میں کیا داخل ہے؟ اگر ماں باپ نے کوئی بات کہی اور آپ کو وہ بات ناگوار گزری اور اس ناگواری سے آپ نے لمبا سانس لیا، یوں یہ بھی اف میں داخل ہے۔ اگر چہرے پر بل پڑ گئے، پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، یہ بھی اف میں داخل ہے۔ معمولی درجے کی کوئی تکلیف جس سے کم درجہ تکلیف کا ہے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ماں باپ کو مت کہو، چہ جائے کہ تو تم، اب تو عادت ہو گئی ہے تو کہنا تم کہنا، اور ہمارے یہاں تو ادب کا کوئی بہت سے جگہوں پر جہاں ادب اور سلیقہ ہوتا ہے وہاں تو کہنا اور تم کہنا گالی کے درجے میں ہوتا ہے۔ چھوٹے اپنے بڑے کو تو کہیں یا تم کہیں وہ گالی کے درجے میں ہوتا ہے، وہ گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ، چھوٹے اور بڑے سے بات کرنے کی تمیز، اس کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں کو تم کہتے ہیں، ماں باپ کو تم کہتے ہیں، اپنے باپ کو تم کہتے ہیں۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ بھئی جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو جھڑکنا تو دور کی بات ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے شائستگی سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے تواضع کے ساتھ، کسر نفسی کے ساتھ اپنے کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرو۔ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور تم کروڑ پتی ہو گئے، لکھ پتی ہو گئے، اعلیٰ افسر ہو گئے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، کچھ بھی بن گئے، لیکن جب ان کے سامنے آؤ تو اس طرح آؤ گویا تم ان کے سامنے ایک حقیر شے ہو، سراپا تواضع بن کر آؤ، سر جھکا کر کے آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور یہ سر جھکانا اور یہ تواضع کرنا دکھاوے کے لیے نہ ہو، من الرحمہ، شفقت کے جذبے سے ہو، محبت کے جذبے سے ہو۔ اور ان کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں والدین کے بڑھاپے کا ذکر ہے، ان کی جوانی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ جوان ہیں تو ان کو اف کہہ سکتے ہو اور ان کی شان میں گستاخی کر سکتے ہو، نہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں
ان میں کمزوری آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. جوان ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی، اور وہ اولاد کی خدمت کے زیادہ محتاج بھی نہیں ہوتے، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ محتاج ہو جاتے ہیں اولاد کی خدمت کے. چڑچڑاپن آ جاتا ہے، قوا میں کمزوری آ جاتی ہے، گویا ایک طرح سے بچپنا لوٹ آتا ہے. اور جس طرح بچے معمولی باتوں پر ضد کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی معمولی فرمائشوں پر ضد کرنے لگتے ہیں. ایسے وقت ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی ان بیجا ضدوں کی بنیاد پر نہ چڑھنا نہ تنگ دل ہونا، بلکہ انہیں خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ آسان چیز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بچپنا یاد دلایا گیا ہے. یاد رکھو تم بچے تھے، اس وقت تمہاری بیجا ضدوں کو تمہارے والدین نے کس طرح پورا کیا، کس طرح تمہارے نخرے اٹھائے، تمہاری معمولی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں. آج ان کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا ہے تو اپنے بچپن کو یاد کرو. جب تم بچے تھے، بستر پر پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، سرد راتوں میں بستر گیلا کرتے تھے، ماں تمہیں خشک بستر پر سلاتی تھی اور خود گیلے بستر پر سوتی تھی. یاد کرو اس وقت کو. سعدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک جوان بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں کو سخت سست کہا، جھڑک دیا، تو وہ بڑھیا روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی. سعدی کہتے ہیں چہ خوش گفت زالے بفرزند خیش، چو دیدش پلنگ افغنو پیلتن، گرت عہد خردی اتیادام دے، کہ بیچارہ بودی دراغوش من، نہ کر دے دری روز برمن جفا، کہ تو شیر مردے و من پیر زن. کہتے ہیں ایک بڑھیا نے کیا اچھی بات کہی، کہ خوش گفت زالے بفرزند خیش. ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے سے کیا خوب اچھی بات کہی. چو دیدش پلنگ افغنو پیلتن، جب وہ اسے جوان اور ہاتھی جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا اور ہاتھیوں کو پچھاڑنے کی طاقت رکھنے والا پایا تو کیا کہا، گرت عہد خردی اتیاد آمدے. بیٹے اگر تجھے اپنا بچپن یاد ہوتا، گرت عہد خردی اتیاد آمدے، کہ بیچارہ بودی دراغوش من، کہ میری گود میں تو کس طرح بیچارہ تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے کپڑے پہن سکتا تھا نہ اتار سکتا تھا. جس کپڑے کو پیشاب سے گیلا کیا تھا اس کپڑے کو بدل نہیں سکتا تھا، جس کپڑے میں پاخانہ کیا تھا اس کپڑے کو تو اتار کر دوسرا کپڑا نہیں بدل سکتا تھا. تجھے میں کھلاتی تھی تو تو کھا سکتا تھا، تجھے میں پلاتی تھی تو تو پی سکتا تھا. تو اتنا مجبور تھا کہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ماں مجھے یہ تکلیف ہے. کہ بیچارہ بودی دراغوش من، میرے بیٹے اگر یہ بچپنا تجھے یاد ہوتا، نہ کر دے دری روز برمن جفا. تو آج جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو جوان ہو گیا ہے تو آج میرے اوپر تو ظلم نہ کرتا، کہ تو شیر مردے ومن پیر زن، کہ آج تیرے جسم میں شیر جیسی طاقت ہے اور میں بڑھیا عورت ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے جب اولاد بیمار ہو جائے
اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہے اور اس کی ماں زندہ ہو، تو اس وقت اپنی اولاد کے لیے ماں بھی دعا کرتی ہے۔ اور جب ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اب اس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو اولاد اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے اس وقت جو دعا کرتی ہے، اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میری عمر میرے بچے کو لگ جائے لیکن میرے بچے کو صحت دے دے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اور اولاد جب بوڑھے ماں باپ کے لیے مجبوری کے اوقات میں دعا کرتی ہے تو کہتی ہے اے اللہ میرے والدین کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اب یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ان کو اٹھا لے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا اب بھی ان کا کوئی حق میرے اوپر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک حق تو یہ ہے کہ تو ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے۔ صرف قبر میں دفن کرنے کے بعد آ کر کے مسجد میں اعلان کرنے سے کہ آج قرآن خوانی ہے اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروا دی اور چنا بانٹ دیا، اس سے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو گیا۔ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے پوری زندگی، یہ حق ہے ان کا مرنے کے بعد بھی۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی عہد کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو ان کے اس عہد کو پورا کر۔ اگر انہوں نے یہ عہد کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ میں مسجد بنواؤں گا، ان کے مرنے کے بعد ان کی دولت پر تو قابض ہو گیا اور ان کا وہ عہد یاد نہیں رہا، انہوں نے کوئی بھی عہد کسی سے کیا تھا ان کے مرنے کے بعد ان کے عہد کو پورا کر، یہ ان کا حق ہے مرنے کے بعد۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، تو ان کے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر جن کے ساتھ تیرا رشتہ صرف ماں باپ کی قرابت کی وجہ سے ہے، کوئی اور وجہ نہیں ان کے ساتھ تیری قرابت کی، ماں باپ کی قرابت کی وجہ سے تیرا رشتہ ان کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو رشتے قرابت ہے لیکن کوئی اور رشتے قرابت پیدا ہو گیا، مثلاً وہ لوگ سسرال والے بھی بن گئے، ماں باپ کے ساتھ تو رشتہ تھا ہی، ایک نیا رشتہ سسرالی رشتہ بھی قائم ہو گیا، تو اب دو رشتے ہو گئے۔ آدمی اس آڑ میں کہ وہ میرے ماں باپ کے رشتے دار ہیں لیکن اندر جذبہ ہوتا ہے میری سسرال والے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ماں باپ کے ساتھ رشتے قرابت کی وجہ سے وہ تجھ سے قرابت کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ بیان فرمایا، اس دنیا میں تیرے ماں باپ کے ساتھ جن لوگوں سے دوستی تھی ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہیں، ایک دیہات کا بدو آ گیا، آپ نے اسے دیکھا تو اپنے سر کی پگڑی اٹھا کر اس کو پہنا دی۔ جو سواری
جانور پر آپ سواری کرتے تھے اس کو دے دی۔ جب وہ چلا گیا سب لے کر کے تو خادموں نے عرض کیا کہ حضرت یہ دیہات کا رہنے والا گنوار آدمی، اگر اس کو کوئی معمولی چیز دے دیتے تب بھی یہ خوش ہو جاتا، آپ نے تو اپنی سواری دے دی، اپنا عمامہ دے دیا، پگڑی دے دی۔ تو ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ میرے باپ کا اچھا دوست تھا، حضرت عمر کا اچھا دوست تھا، اور یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک اور برتاؤ کیا۔ تو ماں باپ کا مقام اور مرتبہ میرے دوستو یہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے ان کو کوئی ادنا سی تکلیف نہ پہنچے، اسے ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو جو برتاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی برتاؤ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اس کے لیے تیار رہنا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ ان کی نافرمانی کا صلہ جو آخر میں دیں گے، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس شخص کی زندگی ہی میں اس کا وبال اس دنیا میں وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی سے بچنا چاہیے، اور جن کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا بالکل آسان طریقہ ہے میرے دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا ہم ہر 5 وقت کی نماز میں